الله الرحمن الرحيم. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا تذکرہ چل رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی طور پر دین اسلام کی دعوت مخفی طور پر دی، پوشیدہ طور پر دی. ابتدائی طور پر دعوت اسلام پوشیدہ تھی اور تقریباً یہ 3 سال تک رہی. سن 40 سال کی آپ علیہ السلام کی عمر 40 سال کی تھی جس وقت نبوت کا اعلان اور اظہار فرمایا، اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 43 سال کی تھی. یہ 3 سال کا عرصہ دعوت اسلام مخفی تھی. پوشیدہ طور پر خاموشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے. جو بھی مسلمان ہو جاتا حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر پہ تشریف لے کر جاتے، وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، وہیں دین کی باتیں ہوا کرتی تھی. جب یہ آیت مبارکہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی گھر والوں کو بھی ڈرائیے. فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے نبی جو کچھ آپ کو بتایا گیا ہے اس کو لوگوں کو کھول کھول کر بیان کر دیجئے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض کیجئے. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اے نبی کہہ دیجئے میں تو کھلا ڈرانے والا ہوں. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھے، اور صفا پہاڑ پر چڑھ کر قریش کے قافلوں کو، قبیلوں کو نام بنام پکار کر اپنی طرف متوجہ کیا. اس وقت یہی عادت تھی، جب بھی کوئی اہم بات کی طرف اطلاع کرنا لوگوں کو مقصود ہوتا تو کوئی ایک شخص پہاڑ پر چڑھ جاتا اور لوگوں کو نام لے کر متوجہ کرتا، پھر اس کے بعد وہ اہم اعلان کرتا. حضور علیہ السلام نے اس وقت کے موجودہ دستور کے مطابق صفا پہاڑی پر چڑھ کر اعلان فرمایا. سارے قریش کے قبیلوں کو جمع کیا اور حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے ان سے پوچھا کہ بتاؤ اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس صفا پہاڑی کے عقب سے ایک دشمن تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم میری اس خبر کی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا بے شک، اس لیے کہ آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کی بات کو جھٹلانا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے، ہم آپ کی بات ضرور قبول کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اگر اس کی بات نہ مانی اور میری رسالت کا اقرار نہ کیا تو جہنم کے عذاب سے ڈراتا ہوں. اگر میری بات سے انکار کیا تو ہمیشہ کی ناکامی تمہارا مقدر بنے گی. اس وقت ابو لہب نے کہا تھا تبت لک الہذا جمعتنا، کیا تمہارے لیے تم نے ہمیں ہلاکت ہو، الفاظ اس کے عجیب سے تھے کہ ہلاکت ہو، نعوذ باللہ، کہ کیا تم نے ہمیں اسی بات کے لیے جمع کیا. اللہ رب العزت نے سورہ لہب نازل کی، وہ اسی وقت جب اس نے کہا آپ علیہ السلام کے لیے تبت لک، اللہ پاک نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہی ہاتھ ٹوٹے کہ ہلاک ہوگا اور وہی برباد ہوگا. نبی علیہ السلام کے مقابلے میں اللہ نے جواب دیا. آپ علیہ السلام نے اس کے بعد دعوت اسلام شروع کی. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے علی بکری کی ایک دستی لاؤ اور اسے بناؤ اور ایک پیالے میں دودھ لے کر آؤ اور اولاد مطلب کو جمع کرو. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بکری کی ایک دستی چھوٹی سی لے کر آیا اور میں نے اس کو بنوایا اور دودھ ایک پیالے میں لے کر آیا. پھر جب میں نے مختلف حضرت آپ علیہ السلام کے حکم پر اولاد مطلب کو جمع کیا تو وہ 40 افراد جمع ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت ہے. اب حضرت علی فرماتے میں سوچ رہا تھا یہ کھانا تو اتنا ہے کہ ایک بندے کے لیے کافی ہو کہ وہ بکری کا دستی جو ہے وہ کھائے اور دودھ پیے، ایک افراد. لیکن جو افراد جمع ہوئے وہ 40. حضور علیہ السلام فرمائے کہ پہلے لے کر آؤ. حضور علیہ السلام نے بکری کی وہ دستی پر اپنے دانت مبارک لگائے اور اس کے بعد اس دودھ کو تھوڑا سا ایک گھونٹ کے قریب پیا اور اس کو حضور علیہ السلام فرمایا کہ سب کو پلاؤ. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے سب کو پلایا، اس کے بعد بھی وہ دستی اور دودھ جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی بچ گئے. سب نے سیر ہو کر کھایا. ابھی
ابھی حضور علیہ السلام کا ارادہ ان کو دین کی دعوت دینے کا تھا، اس سے پہلے ابو لہب کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اٹھ جاؤ، آج محمد نے کھانے پر جادو کر دیا، اتنا سا کھانا 40 افراد نے کھا لیا اور وہ بچا کا بچا ہو گیا۔ ابھی حضور علیہ السلام کو دعوت دینے کا موقع نہ ملا۔ حضور علیہ السلام نے اگلے دن پھر حضرت علی سے فرمایا، اے علی پھر اسی ترتیب پر کھانا بناؤ، دودھ لے کر آؤ اور پھر سب کو جمع کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر اسی ترتیب پر بکری کی دستی بنوائی، دودھ لے کر آئے، سب کو جمع کیا، حضور علیہ السلام نے کھلایا اور سب کو دعوت دی اور بتا دیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ۔ اس سے پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یا تو مخفی طور پر تھی یا اعلانیہ بھی تھی، تو صرف حضور علیہ السلام دعوت توحید پیش کرتے تھے، لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی کی مذمت بیان کرنا شروع کر دی۔ یہ بت پرستی ہلاکت ہے، بت پرستی ناکامی ہے، بت پرستی اللہ کی طرف سے انحراف اور اللہ کی طرف سے پھر جانا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی کے خلاف مہم چلانی شروع کی، بت پرستی کے خلاف دعوت دینی شروع کی، تو اب مشرکین مکہ سے ہضم نہیں ہوتے۔ اب تک تو وہ کہتے تھے کہ چلو ٹھیک ہے، جو کرنے دو، خاموشی سے کر رہے ہیں کرنے دو، لیکن اب دعوت بھی کھلا کھلا اور لوگ آہستہ آہستہ دین میں داخل ہو رہے ہیں، اور اب حضور علیہ السلام نے بت پرستی کی مذمت بیان کرنا شروع کر دی۔ تو لوگ جمع ہو کر ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، ہمارے درمیان تفرقہ ڈال رہا ہے، باپ بیٹے میں جدائی ڈال رہا ہے، ماں بیٹی میں جدائی ڈال رہا ہے، ہمارے درمیان تفرقہ پیدا کر رہا ہے، اس کو سمجھاؤ۔ ابو طالب نے ان سے تو کہا کہ میں سمجھاؤں گا، لیکن حضور علیہ السلام سے کوئی بات چیت نہ کی۔ تو پھر چند روز بعد یہ سارے سردار جمع ہو کر پھر ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، ابو طالب دو باتوں میں سے ایک بات قبول کر لو، یا تو تم اس کو دین کی دعوت سے روک دو یا ہمارے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہم جانے وہ جائیں۔ تمہاری بزرگی کی وجہ سے ہم خاموش ہیں، تمہاری شرافت یہاں پر مسلم ہے، تمہاری بزرگی اور شرافت کا ہم نے اب تک لحاظ رکھا، لیکن آج کے بعد اب لحاظ ہمارے لیے مشکل ہے، یا تو روک دو کہ وہ دین کی دعوت نہ دے، یا ہمارے درمیان سے ہٹ جاؤ، محمد کو ہمارے حوالے کر دو۔ ابو طالب نے کہا اچھا میں سمجھاؤں گا۔ اس کے بعد ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے بھتیجے مجھ پر بھی رحم کرو اور اپنے اوپر بھی رحم کھاؤ، مجھ پر ناقابل تحمل بوجھ نہ ڈالو، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میں بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے تم چھوڑ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں اور یہ کہیں دین کی دعوت سے رک جاؤ، تو اے چچا میں دین کی دعوت سے اس وقت تک نہیں رک سکتا جب تک مجھ میں جان ہے، یا تو میری جان چلی جائے یا اللہ کا دین زندہ ہو جائے، دو باتوں میں سے ایک بات ہوئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس وقت ابو طالب نے کہا تھا، اے بیٹا تو جو کرتا ہے کر، میں ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں، کبھی تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے دعوت دینا پھر شروع کر دی۔ اب مشرکین کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ مشرکین ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور ایک نوجوان اس وقت قریش کا عمارۃ بن الولید کے نام سے انتہائی چالاک، سمجھدار، تیز، وقت کی مناسبت سے کام کرنے والا، اس کو لے کر آتے ہیں ابو طالب کے پاس اور کہتے ہیں، ابو طالب یہ دیکھو یہ عمارۃ بن الولید ہے، آج سے ہم تمہیں جو ہے تمہارے کو یہ دیتے ہیں کہ تم اس کے باپ کو، یہ تمہارا بیٹا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کہا آگے کی بات سن لو، ہم اس کے بدلے تم سے محمد کا مطالبہ کرتے ہیں، تمہارا بیٹا ہے محمد، تم کہتے ہو بیٹا ہے، بھتیجا جو ہے تم اس کو کہتے ہو بیٹا ہے تمہارا، ہم محمد کے مقابلے میں تمہیں عمارۃ بن الولید دیتے، سمجھدار، چالاک، ہوشیار نوجوان، یہ تمہیں دیتے، تم اس کے مقابلے میں محمد دے دو۔ قبیلہ قریش کہنے لگے، ابو طالب بڑی منصفانہ بات قریش کی مکہ کے سرداروں نے تم سے کی ہے، قبول کر لو۔ ابو طالب نے کہا کہ یہ کوئی میرے لیے منصفانہ بات نہیں، جس کو میں نے پال پوس کر بڑا کیا کہتے ہو اس کو قتل کے لیے حوالے کر دو، جس کو تم نے پال پوس کر بڑا کیا اسے مجھے کہتے ہو کہ آج کے بعد میں اس کو سنبھالوں، یہ کہاں کی انصاف والی بات ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میں ہمیشہ محمد کے ساتھ رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے میں ہر
اعتبار سے کوشش کرتے کہ قریش کے لوگوں کو دعوت دیں۔ حج کا میلہ لگا ہوا تھا، لوگ پوری دنیا سے بیت اللہ حج کے لیے آیا کرتے تھے۔ بازار عکاظ اور بازار ذی المجاز، یہ بیت اللہ کے اطراف میں بازار لگا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان بازاروں میں جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی دعوت دیتے اور فرماتے یا ایھا الناس ان اللہ یأمرکم، اے لوگوں اللہ تم کو حکم کرتا ہے ان تعبدوہ، اس کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے دین کی دعوت دیتے، وہیں پیچھے ابو لہب آ جاتا اور کہتا یا ایھا الناس ان ھذا یأمرکم ان تترکوا دین آبائکم، اے لوگو یہ محمد تمہیں تمہارے آباء و اجداد کے دین سے ہٹانا چاہتا ہے، اس کی بات نہ سنو، اس کی بات نہ سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے صدیقیت کا تعلق جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کا تھا کہ ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری، جیسے آپ علیہ السلام نے کہہ دیا من نوعن کرنا، جس طرح یہ صداقت میں بڑے ہوئے تھے، اسی طرح آپ علیہ السلام کے مقابلے میں ابو لہب تھا۔ ہر اعتبار سے جہاں آپ علیہ السلام دین کی بات کرتے وہاں پہنچ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا۔ جب حضور علیہ السلام نے دین کی دعوت شروع کی تو آپ علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلثوم، آپ علیہ السلام کے چچا ابو لہب جو تھا، ابو لہب کے دو بیٹے تھے عتبہ اور عتیبہ، ان دونوں سے منسوب تھی کہ رقیہ اور ام کلثوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے نکاح ہوگا۔ لیکن جب آپ علیہ السلام نے دین کی دعوت شروع کی، ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کی خاطر کہ اس لیے کہ میں ان کو ایسا کروں گا یہ رسوا ہو کر لوگوں سے چھپ کر بیٹھ جائیں گے کہ ان کی دو بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق ہو گئی، کہ اس نے اپنے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے کہا کہ اگر تمہیں میں پیارا ہوں تو محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ دونوں نے عتبہ اور عتیبہ نے آپ علیہ السلام کی دونوں صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلثوم کو طلاق دے دی۔ آپ علیہ السلام کو رنج تو ہوا تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا دین کی خاطر سب برداشت۔ اس کے بعد یہ رقیہ اور ام کلثوم یکے بعد دیگرے یہ دونوں کی دونوں صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ پہلے رقیہ، پھر جب بدر کے موقع پر ان کا انتقال ہو گیا، پھر ام کلثوم، یہ دونوں صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ یہ سوالات انبیاء کے ماننے والوں میں حضرت عثمان واحد شخصیت ہے جس کے نکاح میں ایک نبی کی دو بیٹیاں ہیں، یہ حضرت عثمان واحد ہے۔ سوالات انبیاء اور ان کے ماننے والے بے شمار انبیاء کی بچیوں کی شادیاں ہوئی ہیں ان کے ماننے والوں سے، لیکن یہ واحد صحابیت عثمان ہیں جن سے کے نکاح میں نبی علیہ السلام کی دو بیٹیاں آئیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں اگر میرا کوئی ساتھی ہوگا، رفیق ہوگا تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ